اور مفتی سید عارف محی الدین صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں اور نہیں رکھ پائے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ وہ روزے کب تک پورے کر سکتے ہیں؟ اور جو روزے نہیں رکھ پائے ہیں ان کو کتنا فدیہ دینا پڑ سکتا ہے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزے تمام ایمان والوں پر فرض فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بیمار اور مسافر کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ چاہیں تو ان روزوں کی رمضان کے بعد قضا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں جو کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، اسے اجازت ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کی روزوں کی گنتی کو رمضان کے بعد پورا کر لے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب یہاں پر علماء کرام اس کی تشریح اور اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے قضا ان حضرات کو کرنا ہے جو صحت مند ہے، طاقتور ہے اور جن کی بیماری عارضی ہے، یعنی ایک نوجوان بچہ ہے، ایک ہٹا کھٹا انسان ہے، وقتی طور پر بیماری لاحق ہوئی ہے اور یہ بیماری چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر یقیناً صحت مندی کا زمانہ آنے والا ہے اور انسان کو صحت ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے جب بھی اسے صحت ہو، اسے رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ مسافر اور ایسا بیمار جس کی بیماری عارضی ہو، اس کا فدیہ دینا درست نہیں ہے، اس پر قضا ہی واجب ہے۔ لیکن ایسا بیمار ہو جس کی بیماری مرتے دم تک ختم ہونے والی نہیں ہے اور ہمیشہ ہر دن وہ بیماری میں اضافہ ہو رہا ہو، اس کے مکمل افاقے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ فانی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ایک انسان اتنا ضعیف ہو جائے، ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کے پاس کمزوری ہے اور وہ اس کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بوڑھا آدمی پھر جوان تو نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان میں اس نے ضعف کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے ہیں، عمر کی وجہ سے، تو اسی طرح وہ آگے بھی کبھی بھی روزے نہیں رکھ پائے گا۔ تو ایسی صورت میں ایسا بیمار جس کے پھر صحت مند ہونے کی کوئی توقع نہ ہو، کوئی امکان نہ ہو، ایسا بوڑھا شخص جس کے طاقتور اور تندرست ہونے کے پھر کوئی امکانات نہ ہو، تو ایسے اشخاص کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار دیں، یہ ان کا فدیہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور ان کے اس ہر روزے کے بدلے ایک فدیے کو اللہ رب العزت قبول منظور فرما کر رمضان المبارک کے روزوں کا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ دوسرا جو سوال ہے جو ہمارے راحل بھائی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اگر کسی نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے ہوں تو کیا ان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے محترم ناظرین کرام، صدقہ فطر ایک الگ عبادت ہے، رمضان کے روزے ایک الگ عبادت ہے۔ ٹھیک اسی طرح کہ جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو کیا اسے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ ضرور اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی اور اس نماز کی قضا کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ پائے ہوں تو یہ رمضان کے روزے نہ رکھنا یہ الگ وجہ ہے۔ اگر اس کی بیماری عارضی ہوگی تو وہ رمضان کے بعد ان کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اگر جس نے رمضان المبارک کے روزے چھوڑے ہیں
اگر وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے تو پھر وہ ہر روزے کا فدیہ دے گا. جی خواہ روزوں کا فدیہ دو یا روزوں کا فدیہ نہ دو یا ان کی رمضان کے بعد آپ قضا کرنے والے ہوں، ہر حالت میں یعنی روزہ رہنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، ہر دو پر صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر یہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی تمام مسلمانوں پر جو عاقل و بالغ ہیں، مسلمان ہیں، آزاد ہیں، ان تمام پر، ان کے بالغ افراد پر، ان کے سرپرستوں پر، ان کے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. یعنی ماں باپ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر بھی، اور ان کے نابالغ بچوں پر بھی، گھر میں جو معصوم بچے ہیں، مجنون دیوانے بچے ہیں، ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. تو سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں. صدقہ فطر کی بڑی اہمیت ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو اس لیے رکھا، اس کے کئی ایک اغراض و مقاصد ہے. اس میں سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کچھ ہم سے روزے کی حالت میں جو کچھ ہم سے بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، یعنی روزے کی حالت میں انسان کو برا بلا کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس نے کہہ ڈالا، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا لیکن اس نے کسی کا دل توڑ ڈالا. اسی طرح بہت ساری مکروہ چیزیں ہیں جن کی بڑی فہرست ہے. بسا اوقات انسان بہت کوشش کے باوجود بھی ان چیزوں کو، یعنی ان سے بچنے کی کوشش کے باوجود بھی انہیں سہون اختیار کر لیتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا کفارہ ہو جانے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، تاکہ روزے میں جو کچھ ہم سے، اس روزے کی عبادت میں جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے عوض اللہ رب العزت معاف کر دے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو صدقہ فطر ایک ایسی عظیم الشان نیکی ہے کہ یہ نیکی روزوں میں جو کچھ ہم سے سہو اور لغزش ہوئی ہے اس کو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے ثواب کے بدلے مٹا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں ان لغزشوں کو. تو انشاءاللہ العزیز ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ اس حال میں ہم سے جدا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. آمین. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب.